عاجل ولی العصر حضرت حجت القائم کے بآواز بلند صلوات۔ برائے قبول عدیہ جتنی بھی مومنین و مومنات کی ہیں جو ہیں شرعی ہیں، اس کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وهو علی کل شیء قدیر۔ صلوات۔ والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد والنبی المصطفى الامجد والمحمود الرحمد سیدنا وطبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ صلوات۔ زندہ و سلامت رہیں، مولا سوائے مظلوموں کے غم کے کوئی غم نہ دے۔ چند معروضات ہیں پہلے پیش کرنا میں نے، پھر اس کے بعد مقصود جو ہمارا ہے اس طرف بھی آ جائیں گے۔ یہ بھی مقصود ہے، یاور بھائی نے بھی کہا کہ فلسفہ شہادت حسین، یہاں میں صرف ایک ہی جملے میں ساری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سب سے بڑا، ہر بندہ توجہ کیجئے گا، جو مسلسل سن رہے ہیں ان کو تو ترتیب ذہن میں ہے، جو آ رہے ہیں بسم اللہ، لیکن جملہ غور سے سنیے گا۔ فلسفہ شہادت حسین سب سے بڑا جو مجھ منا چیز کو میرے نالج میں شادی آیا وہ یہ ہے کہ اگر پورا عشرہ محرم الحرام، بات سمجھ میں آئے تو ساتھ ضرور دینا، پورا عشرہ محرم الحرام گزارنے کے بعد اگر تم میں کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی تو پھر سمجھ لے تم نے حسین کو نہیں مانا۔ پورا عشرہ گزارنے کے بعد، ناراض نہ ہوں میں تھوڑی سی تفصیل میں چلا جاؤں یہاں، میں ہوں بندہ ناچیز گناہگار ہوں، خطا کار سیاہ کار ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ محرم آ گیا، مجلس سنی، مسائل سنے، میں محرم کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے حسین نہیں مانا۔ مجھے پتہ ہے ایسی باتیں تلخ ہوتی ہیں، چونکہ فلسفہ شہادت حسین، ذات حسین ہے بھی تلخ، مشکل باتوں پہ بھی بول لیا کریں۔ اگر تم میں تبدیلی نہیں آئی، تو نے برائی نہیں چھوڑی، تو نہیں سمجھا فلسفہ شہادت حسین کیا ہے، تو نے اعمال صالح نہیں کیے، تو نہیں سمجھا فلسفہ شہادت حسین کیا ہے، تو بے نمازی تھا میرے جیسا، اگر نمازی و دیندار نہیں بنا تو نہیں سمجھا فلسفہ شہادت حسین کیا ہے۔ اگر تم میں تبدیلی آئی ہے تو فلسفی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سارے کردار
یزید کے تھے، حسین کے نہیں تھے۔ یہ سارے کردار یزید کے تھے، تو پھر خود ہی سمجھ لے اگر تم میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یزید تو مانا، عربی کا ایک محاورہ ہے الحق مر ولو کان در، سچ کڑوا ہوتا ہے چاہے موتی کیوں نہ ہو۔ اگر تم میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تو نے مثال کے طور پر نام حسین لیا، ارے نام تو ہے ہی اتنا تاثیر والا، اتنا پاک ہے، تو اس کے لینے سے لطف کتنا ہوگا۔ پھر اس ذات کو دیکھو، یہ ذات کتنی با کمال ہے، کتنی عظمت والی ہے، کیا کیا ہمارے لیے نہیں کیا۔ صرف اپنے آپ کو دے دینا ہی کمال نہیں تھا، اپنا خاندان دے دیا کہ رسول کا اسلام بچ جائے۔ تو جب وہ حسین بادشاہ شہنشاہ، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ہاں توجہ کیجیے گا، سب کچھ اپنا قربان کیا اسلام بچ جائے، تو اسلام میں اور ہے کیا؟ تو کیا علامہ صاحب نے بھی کیا خوب لکھا تھا، آگے بات یہ بھی سنیے۔ اسلام میں کیا ہے تو انہوں نے لکھا، اسلام کے دامن میں، اللہ اکبر، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اب سجدہ شبیری کے سوا کیا ہے؟ اب اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے حسین کو نہیں مانا، میں کسی کے ساتھ برائی کرتا ہوں، جسے مانا جاتا ہے اس کی سیرت پہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اور میں جملہ فوراً کہنے لگا ہوں، غور کرنا، ہم میں اگر تبدیلی واقع نہیں، ہم نے شہنشاہ حسین بولو نا نہیں مانا، اور کمال لطف یہ ہے حسین نے اسے ایسا مانا، اوہ اللہ اکبر، توجہ ہے، حسین بادشاہ نے اس کریم اللہ کو ایسا مانا، ایسا مانا، اسے بھی اعلان کرنا پڑا، فاذکرونی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا۔ اب سوال کروں، آج کی گفتگو ایسی ہے ویسے، یہ جو تم صفحے ماتم میں عذاب بچھاتے ہو، مجلس سے عذاب برپا کرتے ہو، یہ تمہارا کمال ہے؟ بات تو میں کر گیا، یہ تمہارا کمال نہیں، تمہارا کمال ہے ہی نہیں، تو مجھے میری یاد ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، وعدہ اس کا ہے، میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، اس نے ایسا کیا، پھر اس نے ایسا انتظام کیا، یہ تم تو صرف نمائندے ہو، اصل میں اس کا بانی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ۔ سارے بولو یار، آج کا دن تو خصوصاً یہ آوازیں بلند کرنے کا دن ہے۔ اگر تم آواز آج بلند نہیں کرو گے دونوں ہی طریقوں سے، تو کب کرو گے؟ سارے بولیے
یہ جو انتظامات ہیں نا، دیکھیے یاد کیجیے گا، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اس نے کچھ پیمانے بنا دیے ہیں۔ میں تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرا حبیب دیکھ، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے حبیب کو دیکھ۔ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اس دیکھنے کا جملہ بھی سمجھے گا، علی دیکھ، پنج تن پاک دیکھ، 14 معصوم دیکھ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں دکھائی نہیں دیتا، میں نے مظہر تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، دیکھو انہیں مانو مجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سید، دیکھو انہیں مانو مجھے۔ اسی طرح تم بھی فخر کیا کرو، یہ کام اس کا ہے۔ آج کے بعد اسی اور رنگ میں سوچنا، اب عموماً میں نے سنا نہیں ہے لیکن اکثر کہتے ہیں، یہ کبھی نہ کہ میں بانی ہوں۔ بانی ہونے کا حق صرف دو ہی کو ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، یا اللہ کو ہے یا سید کو ہے۔ دوسرا اپنے آپ کو نوکر شمار کرے، اس نے ہمیں، غور کیجیے گا، اس نے اپنے نمائندے چنے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ساری آیت آپ کے سامنے ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نمائندے چنے اپنا پیغام دینے کے لیے، وہ نمائندے چنے گئے پیغام دینے کے لیے، تم بھی نمائندے چنے گئے ہو ذکر حسین کے لیے۔ اللہ اکبر، اس لیے چنے گئے ہو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں سارے چہرے دیکھ لوں نا، کوئی تھکا تو نہیں بیٹھا یہاں جملے میں۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں۔ حسین شہنشاہ نے اس کا ذکر وہاں کیا جہاں کسی کا باپ بھی نہیں کرتا۔ جملہ ادھورا تھا اسی لیے میں پہنچا تو وہاں ذکر کیا جہاں کسی کا باپ بھی نہیں کرتا۔ بہت سے حیران ہو گئے، یار اس جملے کا یہاں کیا تعلق ہے؟ اس لیے تو بتا رہا ہوں، حسین نے وہاں ذکر کیا جب نوک نیزہ پہ جو ذکر کرے۔ بھائی گردن اگر سر کہیں ہو، سر کہیں ہو تو فطرت انسانی کے مطابق اسے مردہ قرار دے کر اس سے یہ مطلوب مقصود نہیں لیا جائے گا کہ یہ کلام کرے گا۔ اسی لیے میں نے کہا اس نے وہاں ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اس نے وہاں ذکر کیا، اس کا کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اور یہ کمال صرف کسی باپ اور بیٹے کا ہے، کائنات میں کسی اور کا کوئی کمال نہیں، صرف باپ اور بیٹے کا ہے۔ بیٹا وہاں بولا جہاں بولا نہیں جاتا، باپ تب بولا جب بچے بولتے نہیں۔ سلامت رہیے۔ اس نے وہاں ذکر کیا جہاں کوئی کر نہیں سکتا، باپ نے وہاں اس کا ذکر کیا۔ اب میری جانب دیکھنا سارے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، بیٹے نے نوک سنا پہ، باپ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ۔ اللہ
اللہ اکبر سمجھیے گا. اگر آپ کسی مجمع عام میں چلے جائیں، میرے سارے شیعہ سنی بھائی برادران تشریف فرمائیں، میں اختلافی گفتگو کا قائل ہی نہیں، محبت کا قائل ہوں، محبت بانٹتا ہوں. ویسے بھی حکم یہی ہے، محبت بانٹو. اگر صاحب ظرف ہوگا تو محبت دے گا. محبت بانٹو، اگر صاحب ظرف ہوگا تو محبت دے گا. باپ بیٹے میں نو کے نظام میں پڑا، توجہ ہے نا جی. باپ نے وہاں پڑھا کس سے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ. اب کسی کو سمجھ میں آئے میرا ساتھ دے، نہ آئے اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا نصیب. جب کہا جائے کہ یار پتھروں نے سرکار مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، جواب آئے گا سبحان اللہ. جاگیے گا، ہاں ہاں ہاں، جواب آئے گا سبحان اللہ. جب کہے گا پتھروں نے یار غور نہیں کیا آپ نے، پتھروں نے رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، کہیں گے سبحان اللہ. جب کہیں نا کہ رسول کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن پڑھے گا، دل میں بغض تھا، کہے گا نعوذ باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی علی، ایسے نہیں. بسم اللہ سمیر بھائی پھر لگائیے گا، سارے مل کے بولیں گے. پیغام ہے، محبت بانٹ رہے ہیں. عقل سے سوچئے، چونکہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے اس ذات کو دیکھا جاتا ہے جو عمل کروا رہی ہے. اللہ اکبر. اس کو دیکھا جاتا ہے جو عمل کروا رہی ہے. میں نے کہا اور کمال لطف یہ ہے، میں حیران ہوں. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ نے کسی بچے سے کہا بیٹا قرآن سنا؟ کسی بھائی شیعہ ہو سنی ہو جو بھی جس سے مسئلہ ہو، کسی نے کہا اپنے بچے سے قرآن سنا؟ آپ کہیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے پاگل ہے. یا اللہ اکبر. لوگ آپ کو کہیں گے پاگل ہے، بچہ ہے، کیسے پڑھے. لیکن یہ بڑا سوچتا بھی ہے کہ میں کہوں کہ نہ کہوں. یقیناً آپ میں سے میں کہہ گیا، سارے کوئی سوچے گا کہ بچے کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا بھی نہیں کہے گا بچے سے وہ کیسا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیسا باکمال ہے، کتنی عظمت کا مالک ہے. اسے پتا ہے ہم میں سے بڑا کوئی بچے سے نہیں کہتا قرآن سنا، کوئی بات سنا، قرآن سنا، کوئی بات سنا. ہمیں سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ کیسا پاک کمال ہے. اسے علم ہے، میں اسے کہوں گا یہ بولے گا. اللہ اکبر. دیکھیں عقل کی بات ہے. ہم میں سے بلند کے میرا بات بھی کو رپیٹ کرنے لگا. یعنی ہم میں سے سوچے بیٹا پیدا ہوا قرآن سنا نہیں کہا، کسی نے کہا نہیں، سوچا بھی نہیں. کسی نے سوچا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے، سارے پڑھے لکھے آپ ہو. کسی نے سوچا ہے بچہ پیدا، اسے کہوں کیا کوئی شاید سنا، کوئی چیز سنا؟ اللہ کچھ سنا. چاہے جتنا بھی سریلا خاندان نہ ہو، آئے 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 اللہ اکبر، چاہے جتنا بھی سریلا خاندان کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں کہتا. سوال تو یہ ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، میرا ساتھ دیں. اس بچے کو بٹھائیے گا، جملہ سنیے گا. وہ کہہ رہا ہے سنا، میں تو یہ سمجھا، محبت میں کہوں گا، ادب سے کہوں گا، میں تو یہ سمجھا یہ بھی چاہتا ہے، اصل میں وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. چونکہ یہ اس کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے بیٹے نے وہاں قرآن پڑھا جہاں کسی کا باپ، سمجھ میں آئی، باپ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، باپ نے وہاں پڑھا. اور کمال لطف یہ ہے، اب آپ نے مجھے کہہ دیا تو پھر جملے کا حوصلہ رکھیے گا. میں کہنے لگا ہوں، پتھر کی بات آئے فوراً مان جاتے ہیں. ہاں پتھروں نے کلمہ
علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا. کہتے ہیں نعوذ باللہ, جملہ پورا سنے گا, کہتے ہیں نعوذ باللہ, پتا چلا جو بت پرست رہے اللہ اکبر, جو بت پرست رہے وہ پتھر کی مان گئے, چونکہ پتھر کو ماننے والے تھے. جب اس کی بات آئی کہ علی نے قرآن پڑھا, کہا نعوذ باللہ, چونکہ انہیں پتا تھا ہم پتھروں کو مانتے تھے, یہ پتھر توڑتا. اللہ اکبر, ہم بتوں, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سارے یار, اللہ اکبر, اللہ. ذکر اس کا ہے آپ کی دعاؤں سے, ذکر اس کا ہے جو جس معیار پہ کرتا ہے, جو جس معیار پہ کرتا ہے وہ اسی معیار پہ اسے رکھتا ہے. وہ کسی کا حق نہیں رکھتا. اب ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے جملہ, وہ کسی کا حق نہیں رکھتا. ہر ایک کا حق, اس کا ہر ایک بے حق ہے. جس نے اس کے معیار پہ اسے مانا ان کا اس پہ حق ہے. میں قربان جاؤں, میری ساری نسلیں قربان, میرے یہ سید و غیر سید سارے قربان اس ذات پہ. ہر ایک نے اس کو اس معیار پہ مانا, اس نے اسے معیار پہ دیا, ان کا بھی حق اتنا ہی بنا. میرا حسین بادشاہ تیرا کتنا حق ہے, 1400 سال گزر گئے, مٹانے والے مر گئے. اللہ اکبر, مٹانے والے مٹ گئے, وعدہ اس کا ہے جسے وہ رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, الحمدللہ. یہاں شاید شعر بھی تو لکھا ہے نا, آگے آپ کی محبت میں جب تک خدا رہے گا. اس شعر کو سمجھیے ذرا, اس میں ایک ربط ہے, ربط میں سنا دیتا ہوں, وقت بھی قلیل ہے, میں نے ادھر بھی پڑھنا ہے. جب تک خدا رہے گا, ہمیں نہیں پتا یار, میں تو بات تو کر گیا, ہمیں نہیں پتا وہ کب سے ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کب تک رہے گا. شاعر نے محبت کی یہ آیت بتا رہی ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اس نے وہاں ذکر کیا. اللہ اکبر, جب تک خدا رہے گا, رہے گی حسینیت. ارے کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی. سید میرا سید, آباد رہو, آباد رہو, سادات غیر سادات, میرے برادران دعا کیجیے گا. جب تک خدا رہے گا, رہے گی حسینیت. اللہ اکبر, کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی. جملہ پلٹ کے کہوں, پہلوں کی فکس تھی. مشکل جملہ ہے, اگر پرواز کر سکتے ہو تو کرنا, ورنہ میں چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو رہے ہر ایک کی فکس تھی. جتنی فکسیشن میں, مشکل بات ہے, آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ جو فکسیشن اس نے کی ہے, اس میں جتنا انہوں نے کیا اس نے اتنا دیا. اللہ جانے یہ کیسا خاندان ہے, اس کو تو طہارت ہے پہلے سے لے کر آخری تک. انہوں نے وہ کچھ کر دیا, وہ کچھ کر دیا. اس نے پھر ان کے نانا کا بھی کمال دکھایا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر.
جملہ غور کیجئے گا، ان کے نانا کا بھی کمال دکھایا، بابا کا بھی کمال دکھایا، ان کی اماں طاہرہ کا بھی کمال دکھایا، ان کی ذات کا کمال بھی دکھایا، اتنے کمال دکھائے، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا، یہ 14 ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے علی ہیں، لیکن لطف یہ ہے جیسا ذکر حسین نے کیا، میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، جب تک آسان ہو میں آگے نہیں بڑھتا، اور سلیش کر دیتا ہوں۔ 14 میں محمد بار بار آیا، نام کی نہیں ہے نہ رہا، اللہ اکبر۔ 14 میں محمد بار بار آئے، علی بار بار آئے، حسن بھی 2 بار آئے، ہائے ہائے ہائے، حسن میں کہہ گیا نا، حسن بھی 2 بار آئے۔ یہ واحد ذات ہے سرکار حسین کی، جن میں 14 میں بھی نام حسین بھی ایک نام حسین بھی ایک ہے۔ اللہ نے ہر ایک کام کو نوازا، مانا، بہت اعلیٰ کردار تھا، لیکن مولا حسین سیدہ کا لال، تیرا نام بھی الگ، تیرا کام بھی الگ۔ لبیک یا حسین، صاحب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ کھڑے رہیں، میں جملہ کہوں، ہاتھ کھڑے رہیں، ہاتھ کھڑے رہیں، میں جملہ کرنے لگا، سنیے گا جوان، سننا میرا بیٹا، بیٹا سننا، ہاتھ کھڑے رکھو، ہاتھ کھڑے رکھو، میں جملہ کرنے لگا۔ مولا، سارے ہاتھ کرتے ہیں، مولا ہم عہد کرتے ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں، تو کریمہ ماں کا کریم بیٹا ہے، ہم عہد کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا سمجھتے ہیں نا، یہ سرنڈر کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا۔ اللہ اکبر، ہم یہ اپنا عہد کر رہے ہیں، آج کے بعد حد المقدور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، برے کام نہیں کریں گے، فعل یزید پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ مولا ہمیں یہ بھی توفیق دینا، ہم حسینی ہیں، حسینی مریں۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ یہ امام بار کا سوالیہ ہے، میرا سوالیہ میں ایک 2 معروضین سوال کر دیجیے گا۔ یہ امام بار کا مجھے پتا ہے، نام بولیے گا، کیا امام بار کا نام؟ قرآن۔ اب اس سے بڑا جملہ کیا کہوں گا، چونکہ انہی کا تو اصل میں تمسک ہے، یا قرآن ہے یا اطرت ہے، نہ اکیلی اطرت چاہیے۔ میں کہہ گیا قرآن اور اطرت کا واسطہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اگر صرف قرآن لیں تو بات نہیں بنتی، تب تک راسخون فی العلم نہ بتائیں۔ قرآن و اطرت بنایا کیوں؟ بولیے ذرا مجھ سے جلدی جلدی، میں نے سوال معروض کرنا میرا، کیوں بنایا یہ عزاداری کے لیے؟ اللہ اکبر۔ زیارات پہ جاتے ہیں، کربلا عالم اور سب کو لے جاتے ہیں، بڑی بات غور کیجیے گا، میں نے معروض کرنے میں باتیں کرنی، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جسے سمجھ میں آگے پھر اس کا نصیب۔ وہاں جاتے ہیں، کربلا کی زمین مولا نے خریدی تھی، نام کس کا تھا؟ میں بات کر کے آ رہا ہوں، زمین کربلا خریدی گئی اور اس کا نام، ہم اگر پنجابی چکے، کیا پنجابی میں تو نہیں ہوتا نا، اردو ہے، جاگیرے، یعنی اس کا مطلب ہے کربلا۔
جاگیر علی اکبر، امام بارگاہ جاگیر علی اکبر، گھروں پہ باہر در لکھوا دیتے ہو جاگیر علی اکبر۔ مجھ سے سوال تو آپ نے کرنا تھا، میں آپ سے کر دیتا ہوں، ہر جگہ جاگیر علی اکبر ہے، جو سوال میں نے کرنا وہ سوال یہ ہے کہ ہر جگہ تو جاگیر علی اکبر ہے، اکبر کے حصے کے بہن کی جاگیر کیا؟ اکبر کے حصے کی بہن کی جاگیر کیا ہے؟ اور مجھے جو تاریخ میں نظر آیا اس کی جاگیر بتا کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ واہ میرا مولا تیری عظمت، تیری کتنی بڑی جاگیر ہے، کتنی بڑی جاگیر ہے کہ تیرے حصے کی بہن تھی۔ حصے کا لفظ سمجھ میں آتا نا، کہ تیرے حصے کی بہن تھی نا، اس کی جاگیر صرف اتنی ہے، اکبر کا نقش پا ہے، اس کی جاگیر سید سلامت آباد رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ آپ جو دل دکھے کسی کا مجھے معاف کر دینا۔ سیدہ کی جاگیر ہے وہ نقش پائے علی اکبر۔ بس سزادارو اونا محمد شہید ہو گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اربان اربا، پڑھے لکھے بندے ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اکبر برچھی کھا چکے، عباس قلم بازو کروا چکے، شہزادہ تیر کھا چکا، رہ گیا یکو تنہا۔ اب نہ شرمانا تجھے عزت حسین کی قسم، یہ منظر دیکھ، یہ ٹائم دیکھ، احوال دیکھ، وہ تمہارا نصیب ہے۔ میں نے دو چار ٹوٹے پھوٹے لفظ جو مجھے آتے ہیں وہ کہنے لگا۔ رہ گیا یکو تنہا بطول کا بیٹا، زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ اکبر، لفظ تو کافی ہیں آج کے دن، اس وقت یہ بہانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سلامت رہو، آباد رہو۔ لفظ بہانہ ہے، میں بڑی ہمت سے بات پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ بس عزادارو، میدان سے زخمی اکبر کا بابا ایک دروازے پہ آ کے رک گیا اور وہاں پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اداکارو، یہ جب پڑھانا تو بی بی نے کہا مفیزہ دیکھنا اس دشت صحرا میں میرے خیمے کے دروازے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ کون سائل آیا ہے؟ کیونکہ خاندان عصمت و طہارت کی یہ خاصیت تھی، ہر آنے والا سائل، میں لفظ سائل کہہ گیا ہوں حالانکہ محمد سے بڑا کائنات میں کون ہے، میں جلدی میں سائل کہہ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ سائل اسی لیے نکل گیا ہو چونکہ مصطفیٰ کا دین بچانا جو حسین نے تھا۔ میں دیکھنا دروازے پہ کون سائل ہے؟ جناب فضا دروازے خیمہ پہ رکی نہیں، جو ہی نظر پڑی فوراً پلٹی۔ اگر تاریخ میں آپ نے سیدہ کے خیمے کی نوعیت پڑھی ہو نا تو تھوڑا پڑا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جلدی سے پلٹی، پلٹ کے روکے ایک جملہ کہا، یہ پرسہ دینا ہے، آقا زادی وہ آیا ہے جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ اللہ اکبر، عظمت اللہ، سلامت ہو، جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ جلدی سے سیدہ دروازے پہ آئی، آ کے جملہ کہا، حسین کبھی بہن اور بھائی کا پردہ ہوا۔ اللہ اکبر، سلامت رہو، کبھی بہن اور، ابھی بڑا پرسہ دینا ہے آپ نے، کبھی بہن اور بھائی کا پردہ ہوا، اندر آ جا۔ حسین رو کے فرماتے ہیں، بہن
میں زخموں سے چور چور ہوں، میں زخموں سے چور چور ہوں، تیرے پاس آیا اس لیے ہوں، ایتینی بثوب عتیق، اگر ہو سکے مجھے پرانی پوشاک، اللہ اکبر، آباد رہو نہ شرما، ہو سکے مجھے پرانی پوشاک دے دے۔ اداکاروں بی بی نے پوشاک تو دے دی، سوال بھی کیا حسین یہ کیا معاملہ ہے، ماں سے مانگے تو نہیں، زینب سے مانگے آباد رہو، زینب سے مانگے سیدہ، زینب سے مانگے تو پرانی۔ کہا بہن میں امام ہوں، میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد یہ بے حیا لو آباد رہو، آباد رہو، بے حیا لوگ میرا لباس تک لوٹ کر لے جائیں گے۔ اداکاروں میں جلدی سلامت رہو، آباد رہو، مختصر اور جلدی میں بھی کہوں گا، لیکن جملے کو جو پرسہ دینے ہیں سنیے گا۔ جیسے مل گیا نا بطول کے لال نے پہنا، یار اب یہ لفظ بھی کہنا پڑے گا، یہاں جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی لفظ کہنا پڑے گا، تار تار کیا۔ تار تار کرنے کے بعد حسین نے تیاری کی، تیاری کرنے لگے تو بی بی نے ایک جملہ کہا، حسین بھیا میرے قریب آنا۔ اداکار حسین قریب آئے، اب جو رونے آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ سلامت ہو، جنہیں سمجھ میں آ گئی وہ پہلے ہی ماتب کر رہے ہیں، اداکاروں میرا بھیا کھول نہ گرے بار، میرا بھیا کھول گرے بار، میں تیرے سینے اور در پہ پہنچا دوں۔ حسین نے گرے بار کھولا، سیدہ نے بوسہ دیا، نانا رسول کا بوسہ، بابا علی کا بوسہ، ماں زہرا کا بوسہ، بھیا حسن کا بوسہ، یہ میرا۔ اداکار جب بی بی بوسہ آباد و سلامت رہو، جب بی بی بوسے دے چکی، حسین فرماتے تو نے بوسے دے لیے، اور مجھے معاف کرنا سناد، مجھے معاف کرنا، بوسے دے لیے کا دے لیے، تیرا کام ہو گیا کا ہو گیا۔ اچھا بہن اگر تو نے اپنا پیغام دے دیا، اب ذرا اپنے بازو سے آستینوں سے اپنی آستینوں سے کپڑا ہٹا، اپنی آستینوں سے کپڑا ہٹا، آستینوں سے اداکاروں آپ بھی انتظار میں ہو، آستینوں سے کپڑا ہٹا۔ اداکاروں سید دادی نے آستینوں سے کپڑا ہٹایا، حسین نے سیدہ کے بازو اطہر پہ لبے تاج سے بوسہ دے کے کہا، نانا کا بوسہ، بابا کا بوسہ، ماں زہرا کا بوسہ، جنہیں سے پوچھا دینے جو مسئلے گا، نانا کا بوسہ، ماں کا بوسہ، بابا کا بوسہ، بھیا کا بوسہ، یہ میرا۔ بی بی کہتی ہے حسین تو مرد ہے، حسین تو مرد ہے، اور تجھے تو میں نے دیے، میں مستور ہوں۔ بطول کا لال روکے کہتا ہے آدھا جانے کوئی مت دے گا، بطول کا لال روکے کہتا ہے تو نے بوسے دے لیے، میں چاہوں گا مردوں میں، لیکن اس زینب یاد رکھنا میرے جانے کے بعد یہی ہاتھ ہوں گے، پابند آباد و سلامت رہو، پابند رسم تازیان ماریں گے، اب حیاؤں کا ہجوم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو اداکار یہاں ایک مجھے اور بات یاد آئی، منتہی الاعمال، اس کا نیا جو ترجمہ ہوا ہے آصف المقال، تحمل سنیے گا، اس میں جملہ درد ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ روضہ سرکار حسین پہ شہادت سرکار حسین پڑھ رہے تھے۔ اب جنہیں یہ بات سمجھ میں آئے کچھ کے لیے بڑی ہے، مستورات میں سے ایک پیغام آیا، پڑھ رہے ہیں علامہ مجلسی، کتاب کا نام میں نے بتا دیا، پیغام آیا مجلسی، اور رونے والا جملہ سنیے گا، ذہن بنا میں بات پڑی آ گئی ہے ذہن میں، درد کا پہاڑ ہے۔ اداکاروں مجلسی آقا ذاتی فرما رہی ہے حسین کا وداع خیام تو پڑھنا، اذکر المصائب المشتملۃ المصائب فی فداء شہید، ایش مجلسی میرے حسین کا خیام سے وداع پڑھ،
अदादारों की दास सुनाऊं, सिर्फ 2 जुमले में मैंने आगे बढ़ने वक्त कर ज्यादा हो गया, लेकिन सुन लीजिएगा अदादारों। जब विदा की बात आई, सारी बीबियां इकट्ठी हो गई। सारी बीबियों को मौला ने एक ही मर्तबा माथे पे हाथ रख के एक जुमला का, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब व उम्म कुलसूम व या रबाब व या लैलतो व या सुकैनतो व या जारियतु बी फिज़ा अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो। अदादारों, इधर से हुसैन खैमे से निकले, अभी चंद लम्हे गए थे खैमे के दरवाजे से, जिन्हें बुशा देना है, खैमे के दरवाजे से एक हसरत भरी आवाज बुलंद हुई, वाह हसरता वाह गुरबता। पूछो सज्जाद जाफरी को किसकी आवाज थी? वाह हसरता वाह गुरबता। हुसैन ने पलट के देखा, कौन है गुरबत पे रोने वाला, कौन है कहने वाला? तो आवाज आई, मौला हुसैन मैं फिजा। अल्लाहु अकबर, वाह गुरबता वाह मुसीबत, मैं फिजा। अम्मा क्यों रो रही हो? का सारे कुर्बान हुए, फिजा की कुर्बानी कोई नहीं। फिजा आबाद रहो, सलामत रहो। फिजा की कुर्बानी करबला में कोई नहीं। हुसैन पलट के आए, पलट के आके कहते अम्मा घबरा नहीं, करबला में तेरी कुर्बानी का नाम हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह, तेरी कुर्बानी का नाम, तेरी कुर्बानी का नाम हुसैन है। अदादारो, जैसे हुसैन, मैंने उस दिन भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ना जरूरी है। हुसैन सवार होना चाहते हैं, नजरत यमीना व शिमालन। हुसैन ने दाएं भी देखा, हुसैन ने बाएं भी देखा, रो करके जुमला कहा, ओ मेरे जवानों, तुम जाते रहे, मैं सवार कराता रहा, और कोई तो मुझे भी सवार कराए। अदादारों, खैमे के दरवाजे से एक आवाज आई, हुसैन इधर आ जा, मैं तुझे सवार करवाती हूँ। अदादारों, सवार हो गए। अब सवाल करो, मैं दोहराऊंगा कि वो बीबी कौन थी जिसने सवार कराया था? साहिब तारीख ने लिखा, कासम की माँ ने हसन बन के, अल्लाह कासम की माँ ने हसन बन के सवार कराया था। अदादारों, बतूल का बेटा सवार हुआ और आगे मंजिल बढ़ाने लगा। जैसे चले, चंद कदम गए, जुलजना भी रुक गया। बतूल का लाल लोग कहता है, जुलजना तू भी, अल्लाह अगर तू भी मेरा साथ, मेरा जवान तवज्जो रहे, जुलजना तू भी मेरा साथ छोड़ गया, तू भी नहीं जाना चाहता। जुलजना अपने बेजुबानी से, अपने अंदाज में बारगाह मौला में कहता है, मौला डरा नहीं मेरी मजबूरी। अल्लाह अकबर, मौला डरा नहीं से, अल्लाह अकबर। और मैं एक अदब से बस इंतजार करता हूँ, सारे मौला के अदादार हो, सैयद का आज कम से कम सैयद जरूर मातम करे, चूंकि उसकी इज्जत का है ये सिलसिला। नौकर का हक बनता है सैयद से ज्यादा करे। हम नौकर जो हुए वो कह भी देंगे यह नौकर है। अदादारों, जैसे गाना जुलजना तू भी डर गया, कहता नहीं मौला डरा नहीं, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी? क्या का मौला मेरे कदमों की जानब दे, अल्लाह जाने आप मेरे कदमों की जानब दे। जैसे ही कदमों की जानब देखा तो वहाँ एक 4 साल सैयद जाती जुलजना के कदम पकड़ के रो रो के कह रही थी, जुलजना 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 अभी नहीं आएगा, जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। जो भी जाता है पलट के वापस नहीं आता, जो भी जाता है पलट के वापस नहीं आता। हुसैन और नजर सकीना तो खैमे से बाहर क्यों आ गई? कब बाबा एक बात करने आऊं, जिनकी छोटी छोटी औलाद है, मांगो। बीबी कहते हैं बाबा एक बात करने आई हूँ। मौला फरमाते हैं घोड़े पे, सकीना नीचे, सकीना कर बात, क्या कहना चाहती है? सुनोगे आबाद रहो, सलामत रहो, अजर को अल्लाह आबाद रहो, कर बात। बीबी कहती बाबा पहले घोड़े से उतर, पहले जुलजना की जीन से उतर। अदादारों, जुलजना की जीन से उतर गया, गरीब ज़हरा उतर गया। का सकीना अब पता का बाबा नहीं, तब
تڑپتی ریت پہ بیٹھ. اللہ اکبر. ادادارو جب بطول کا بیٹا بیٹھ گیا بی بی کہتی ہے بابا لیٹ جا. حسین لیٹ گئے. بی بی کہتی ہے بابا مجھے سینے پہ سلا. بابا مجھے سینے پہ سلا. بابا مجھے سینے پہ سلا. آباد رہو. بابا مجھے سینے پہ سلا. سکینہ کو سینے پہ لٹا کر کہا سکینہ آپ کو تھا کیوں آئی ہے؟ بی بی رو کے کہتی بابا سے کتنا پوچھنے آئی ہوں. میں تو تیرے سینے پہ سونے کی آتی ہوں. بابا میں تو تیرے سینے آباد رہو. بابا میں تو تیرے سینے پہ سونے کی آتی ہوں. میں کہاں سوؤں گی؟ مظلوم کربلا رک کر سکینہ آج کے بعد منزل بدل گئی. بابا کیسی؟ کہ آج کے بعد اصغر میرے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کے بعد اصغر میرے پاس. اور ظاہرین تمہیں پتہ ہوگا اصغر آج بھی سینہ حسین اصغر آج بھی سینہ حسین پہ آرام فرما رہے ہیں. سکینہ اصغر میرے پاس. سیدہ تم ماں کے پاس سوئے گی. جب کہا بابا سوئے گی. بابا جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. حسین رو کے فرماتے ہیں سکینہ تو یتیم ہونے والی. سکینہ تو یتیم ہونے والی ہے. 4 سال سید سادی رو کے کہتی ہے معاف کرنا مجھے دارو. آباد رہو سلامت رہو. جنہیں پتہ پرساد رہو آباد رہو. لفظ میرے ساتھ بولو. دل روئے آنکھیں روئے. بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ جبانا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے خاک کربلا اٹھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے خاک کربلا اٹھائی. سکینہ کے ساتھ میں ڈال کا سکینہ یتیم ایسے. اور مختصر کروا کے بڑھوا سکینہ یتیم ایسے ہوتے ہیں. ادادارو سکینہ واپس پلٹ گئی. حسین کربلا کے میدان میں رجس پڑھا. رجس بھی پڑھ رہے ساتھ ساتھ سرکار حسین. دیکھو حجت خدا کا کمال. رسول سے چور چور ہے ہمارے سارے گئے ہیں. رہ بھی اکیلا گیا ہے پھر بھی تبلیغ توحید کر رہا ہے. یہی فلسفہ حسین ہے جو ہر مقام پہ اس کی توحید منوائے. جو ہر موڑ پہ توحید منوائے. ادادارو جملہ سنے گا. حسین نے جنگ کی. تاریخ نے لکھا ایسے جنگ کی دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح آگے آگے تھے. علی کشتے پیچھے پیچھے تھے. وہ دور بھاگ رہے تھے. رونے والا جملہ سنیے گا. وہ دور بھاگ رہے تھے. حسین رو بھی رہے تھے کہہ بھی رہے تھے اب رک کے مقابلہ کرو نا. تم نے میرا عباس مارا. تم نے میرا اکبر مارا. تم نے میرا قاسم مارا. اب ہمت ہے کہ مجھ سے رک کے مقابلہ کرو. ادادارو مقابلہ کرتے کرتے منزل یہاں تک آ گئی. ایک عاطف غیبی سے ندا آئی. یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب. میں تجھ سے راضی جیسا راضی ہونے کا حق تھا. ادھر سے یہ جملہ آیا پھر آیا اب وعدہ پورا کرو. ادادارو وعدہ پورا کی بات آئی. ذوالفقار کو نیام میں رکھ کے حسین لوگ کہتے ہیں لوگوں آؤ مجھے مارو میں زہرا کا بیٹا. اللہ اللہ اکبر. لوگوں آؤ مجھے مارو. لوگوں آؤ آؤ. لوگوں آؤ مجھے مارو میں زہرا کا بیٹا ہوں. ادادارو کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے جو کچھ جس سے ملتا ہے وہ مارتا ہے. لیکن ادادارو مارتے مارتے منزل بدل گئی. بطول کا لال زین چھوڑ چکا. زین چھوڑ رہا تھا. فرات کی جانب دیکھ بھی رہا تھا. عباس او میرا زور کمار او میرا عباس. ادادارو عباس کو کئی مرتبہ پکارا بس زین چھوڑ دی. بطول کا لال زمین پہ آیا. اب جو تاریخ نے جملہ لکھا نا
سے نیام پہ سارا کافی دیر ایسے بیٹھے رہے. وہ بے غیرت کہتے ہیں حسین کہیں مر تو نہیں گئے. یہ شمر بے غیرت کہتا ہے تمہیں ابھی پتہ کر دیتا ہوں. جس نے رونا ہے آزادہ رجل اللہ دنیا کا, میں تمہیں ابھی پتہ کر دیتا ہوں حسین زندہ ہے یا مارا گیا. یہ قریب جا کے کہتا ہے حسین دیکھو نا خیموں کو آگ لگ گئی. عزاداروں خیموں کا نام آنا تھا. حسین تڑپ کے اٹھا ظالم مجھے مار, وہ علی کی بیٹیاں ہیں. زلجنا واپس پلٹا. آخری جملہ زلجنا سامنے لائیے, زیارت کریں گے میں ایک جملہ کہوں گا. زلجنا سامنے اٹھے گا کوئی نہیں, مولا کا واسطہ آخری جملہ سن لینا. عدالت جنے کو سنے گا. جیسے ہی زلجنا آیا نا خیمے کے دروازے پہ, میں نے اس نے بھی کہا تھا آج پھر دہراؤں گا, جب بھی زلجنا آئے 4 سالہ سید زادی ہو لجام زلجنا میں رکے گا. لجام زلجنا میں ہاتھ ڈال کے کہے زلجنا زلجنا میرے بابا نے پانی